السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، استقبال ہے آپ سبھی کا ہم سب کی فیملی میں۔ ماشاءاللہ آپ سب کی محبت اور پیار کی وجہ سے ہم سب کی فیملی بڑھ کر 13,000 ہو گئی ہے۔ ایسے ہی آپ سب اپنی محبت اور دعا سے ہمیں نوازتے رہے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ تک کہ ہر طرح کی نئی باتیں پہنچاتے رہیں۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کتاب پڑھنے کا معمول رہتا ہے، تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تو میں سوچا کیوں نہ آپ سبھی کو سنا دوں۔ تو میرے عزیزو، اگر واقعہ پسند آئے تو ضرور اپنی دعا سے نوازیے، اپنی محبت سے نوازیے اور اس کلپ کو اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کریے۔ واقعہ ہے ایک خاتون کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ خاتون سے گناہ ہو گیا، خاتون سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ پر بہت شرمندہ ہوئی، اس گناہ کو لے کر بہت شرمندہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ طہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھ سے شریعت کے خلاف کام ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور کو اس کی طرف سے پھیر لیتے ہیں، پھر وہ خاتون دوسری طرف سے آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر سزا جاری کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ایسے ایسے وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 مرتبہ اقرار کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے اقرار کر ہی لیا ہے، اپنے اوپر سزا جاری کروانے کے لیے تیار بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس گناہ کا اور اس عمل کا سزا کیا ہے، انہیں بخوبی معلوم تھا کہ اس گناہ کا سزا شریعت نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے، جو بھی بدکاری کرتا ہے انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تم نے اقرار کر لیا ہے کہ تم سے گناہ ہو گیا ہے اور تم سزا جاری کروانا چاہتی ہو، تو چونکہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو ابھی تمہارے اوپر سزا جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ قصور تمہارا ہے، بچے کا نہیں ہے۔ جاؤ ابھی اس بچے کی پیدائش کا انتظار کرو، اور جب بچہ کھانے پینے لگے، چلنے پھرنے لگے، تمہاری ممتا کا محتاج نہ رہے، پھر تم آنا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس خاتون کے اندر آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر کتنی زیادہ تھی۔ نہ کوئی FIR ہے، نہ کوئی ضمانت طلب کی گئی، نہ کوئی رپورٹ ہے، وہ خاتون چلی جاتی ہے، بچے کی پیدائش کا انتظار کرتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دودھ پلاتی ہے، شیر خارگی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ کھانے پینے لگتا ہے، بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے کہ حضور دیکھیے، اس بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا اس بات کا شاہد ہے کہ اب بچہ کھانے لگا ہے، چلنے پھرنے لگا ہے، ماں کی ممتا کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس خاتون کے اندر آخرت کا فکر کتنا تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ 2-2.5 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد وہ جوش اور خروش بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ پر جو شرمندگی تھی وہ بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن 2.5 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. وہ یہ چاہتی ہے کہ اس عمل کا، اس گناہ کا جو شریعت نے سزا مقرر کر رکھی ہے وہ یہیں پر ہم اسے جھیل لیں، یہیں پر اسے انجام دے لیں، تاکہ آخرت کے اندر ہمارے دامن پر کوئی گناہ اور کوئی دھبا باقی نہ رہے. اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہو، جب اعلان ہو رہا ہو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرہ کا، جب سارے اعمال اللہ کے حضور ہم سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جا رہے ہوں، اس وقت ہمارے دامن پر کوئی گناہ باقی نہ رہے. وہ خاتون اس فکر میں تھی، انہوں نے اپنے گناہ کی سزا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور بچے کو حوالے کرتی ہیں کہ دیکھیے بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے موافق جو سزا مقرر تھی اس عمل پر، اس گناہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرتے ہیں، اور اس عورت کو، اس خاتون کو سنگسار کر دیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے. پھر جنازے کی باری آتی ہے، تجہیز و تکفین کی باری آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے جنازے میں آگے بڑھتے ہیں اور خود جنازہ پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو بدکار عورت تھی، یہ تو گنہگار خاتون تھی، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ اس کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، عمر، اس خاتون نے اپنے گناہ کی، اپنے عمل کی ایسی سزا جاری کروائی ہے اور ایسی معافی طلب کی ہے، ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر اس کے معافی کا 10واں حصہ مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. میرے عزیزو، یہ تھا آخرت کی فکر کہ ہم اس دنیا کے اندر جو گناہ کر لیے ہیں اس کی سزا جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے وہ یہیں پر جاری ہو جائے، اور ہمارے دامن پر کل جمع آخرت کے اندر اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارے دامن پر کوئی گناہ باقی نہ رہے. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے ہم سب کو، یہ نصیحت ملتی ہے ہم سب کو کہ ایسے حالات میں آج جہاں گناہ کے، جرائم کے ہر طرح کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم سے گناہ ہو بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر اس گناہ پر شرمندگی کی کوئی جھلک دکھائی دے رہی ہے؟ کیا ہم آخرت کی فکر لیے بیٹھے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو ایسی توبہ اور ایسی طلب کی معافی ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہو تو ہمارے دامن پر بھی کوئی گناہ باقی نہ رہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں احباب کو اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور گناہ سے ہم سب بچنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا. اور ایسے ہی اپنے پیار اور محبت ہم سے بنائے رہے، اور میں دعاؤں کا طلبگار ہوں، ہمیں دعا سے نوازتے رہے. انشاءاللہ الرحمن ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے آپ تک نئی نئی باتیں پہنچانے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.